السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل اسلامک اوتھینٹک ٹاک میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہندوستان کے غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ گائے کے پیشاب میں شفا ہے، پیشاب کو بطور دوا استعمال کرتے ہیں۔ غیر مسلم ہم مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ حکم ہے کہ اونٹ کا پیشاب پیو، یہ حلال ہے اور اس میں شفا بھی ہے، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بعض لوگ مدینہ میں آ کر بیمار پڑ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹ کا دودھ اور پیشاب پینے کا حکم دیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اونٹ کا پیشاب بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح دوسرے جانوروں کا، چاہے وہ گائے ہو، بھینس ہو یا کوئی اور جانور، سب کا پیشاب پینا حرام ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشاب سے بچو، اس لیے کہ عام طور پر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق نہیں کیا کہ کس کا پیشاب داخل ہے کس کا نہیں، بلکہ ہر قسم کا پیشاب اس میں داخل ہے۔ رہی وہ حدیث جس میں آپ نے اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم دیا، اصل واقعہ یہ ہے کہ کچھ لوگ قبیلہ عرینہ سے مدینہ آئے جو دراصل منافق تھے۔ مدینہ میں آ کر ان کی طبیعت خراب ہونے لگی، پیٹ کی بیماری ہونے لگی، تو آپ نے انہیں صدقے کے اونٹوں میں لے جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اونٹ کا دودھ اور پیشاب پیو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب پیٹ درست ہو گئے، ان کا جسم درست ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر ڈالا اور اونٹوں کو ہانک کر لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پکڑنے کا حکم دیا۔ جب پکڑ کر لائے گئے تو آپ نے ان کے ہاتھ پیر کاٹنے کا حکم دیا، کیونکہ انہوں نے چوری کی، چرواہے کا قتل کیا اور ایمان لانے کے بعد کافر بھی ہو گئے۔ ناظرین، اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کی شفا اونٹ کے پیشاب میں ہے، اس کے علاوہ ان کی شفا ممکن نہیں، تو یہ لوگ مجبور پائے گئے، اور حالت مجبوری میں نجس چیز کا استعمال جائز ہے۔ اور اب بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جان کا خطرہ ہو، بالکل ہی مجبور ہو، تو وہ نجس چیز کا استعمال کر سکتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر اونٹ کا پیشاب حلال ہوتا تو کوئی نہ کوئی صحابی اس پر عمل ضرور کرتا، لیکن کسی بھی صحابی کے بارے میں منقول نہیں کہ کسی نے پیشاب پیا ہو۔